اے مسلمانوں، تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ دیکھے وہ رمضان کے روزے رکھے۔ بعض مسافر و مریض اس طرح تو نہیں، لیکن طالب علم ہیں یا حاملہ عورتیں ہیں، دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان کے بارے میں شریعت نے کیا احکام دیے ہیں؟ مثلا ایک عورت حاملہ ہے، اگر وہ صبح سے شام تک بھوکی اور پیاسی رہے گی تو اس پر بھی اثر پڑے گا، اور جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے اس پر بھی اثر پڑے گا۔ یا ایک طالب علم ہے جس کا امتحان سر پہ آ گیا اور دن رات پڑھ رہا ہے، اگر وہ اس پرمشقت حالت میں روزہ رکھے گا تو امکان ہے کہ اس کو کوئی ایسی خطرناک جسمانی یا ذہنی بیماری لاحق ہو جائے کہ یہ روزے رکھ کے آئندہ وہ ساری عمر کی روزوں کی نیکی سے محروم ہو جائے۔ ناظرین کرام، رمضان کے حوالے سے مختلف سوالات اور مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ ان کے جوابات دینے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترم مولانا مبشر احمد صاحب کہلوں، مفتی سلسلہ احمدیہ کو۔ وہ ہمارے ان سوالات کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہلوں صاحب، رمضان کے حوالے سے سب سے پہلے تو عموماً یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں تو بہت ہی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ چاند جو ہے وہ آج نکلے گا بھی کہ نہیں، چاند نکلا بھی ہے کہ نہیں۔ تو رویت ہلال کے حوالے سے شریعت جو ہے وہ کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اسلام ایک بڑی ہی سادہ تعلیم دیتا ہے۔ بعض باتوں کے بارے میں چاند پہ انحصار کیا جاتا ہے، اور بعض معاملات میں سورج پہ اس کا مدار ہوتا ہے، اور پھر اسلام یہ دیکھتا ہے کہ انسانوں کو کس بات میں سہولت ہے۔ ایسے معاملات جن میں چاند پہ انحصار کرنے میں سہولت ہو، ان معاملات میں چاند کے حساب کا حکم دیتا ہے، اور جن معاملات میں سورج پہ انحصار اور اپنے معاملات کا مدار سورج پہ رکھنا زیادہ سہولت کا موجب ہو، ان معاملات میں سورج کے حساب کی جانب توجہ دلاتا ہے۔ رمضان کب شروع کرنا ہے اور کب اس کا اختتام کرنا ہے، چونکہ بنی نوع انسان پوری زمین پہ پھیلے ہوئے ہیں، کہیں کوئی موسم ہے کہیں کوئی موسم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات کے ذریعے ہر موسم اور ہر خطے کے افراد کو اس قربانی میں شریک کرنے کے لیے چاند پہ اس کا انحصار رکھا، کیونکہ قمری نظام کے تحت یہ ایام پورے سال میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ کبھی رمضان کا مہینہ خزاں میں آئے گا، کبھی بہار میں آئے گا، کبھی گرمیوں کے موسم میں آئے گا، کبھی سردیوں کے موسم میں آئے گا۔ چنانچہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ چاند کو دیکھ کر روزے رکھو، اور چاند کو دیکھ کر ہی روزوں کا اختتام کرو۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اے مسلمانوں، تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ دیکھے وہ رمضان کے روزے رکھے۔ اب یہ دیکھنے کا لفظ بتاتا ہے کہ اس کا تعلق کوئی خیالی ڈھکوسلوں کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ چاند کو دیکھنا اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ کسی علاقے میں
آج چاند دکھائی دے گا، کسی علاقے میں آج چاند دکھائی نہیں دے گا۔ تو ہر علاقے کے افراد کو چاند کے دیکھنے کے حکم کا مخاطب فرمایا کہ ہر علاقے کے افراد وہ اپنے افق کے مطابق چاند کو دیکھیں، اس چاند کے دیکھنے پہ انحصار کرتے ہوئے یا رمضان کے مہینے کا آغاز کریں یا اس کا اختتام کریں۔ جب علاقوں میں فاصلہ بڑھے گا اور ان کے افق میں تفاوت پیدا ہوگا تو پھر ہر علاقے کے افراد اپنے اپنے افق کے مطابق چاند کو دیکھنے پہ اپنے رمضان کا آغاز کریں گے یا اپنے رمضان کے روزوں کا اختتام کریں گے۔ چنانچہ اگر تو قریب کے علاقے ہوں، مثلا ہم نے اپنے بستی میں چاند نہیں دیکھا مگر ہماری قریب کی کسی بستی کے افراد نے چاند دیکھ لیا ہے، تو وہ ہماری چونکہ ان کے ساتھ افق میں مشارکت ہے، اس لیے ان کا چاند دیکھنا ہم پہ بھی لاگو ہوگا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے رہنمائی ملتی ہے۔ ایک دن مدینہ منورہ میں موسم ابر آلود تھا، رمضان کا اختتام ہو رہا تھا، چاند دکھائی نہیں دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مدینہ میں بسنے والے مومنین نے روزہ رکھ لیا۔ جب دن کا آخری حصہ آیا تو باہر سے قافلہ آیا۔ اب ظاہر ہے جو اگلے دن قافلہ پہنچا ہے وہ پتہ نہیں 10 میل سے آیا، 15 میل سے آیا، 12 میل سے آیا، 20 میل سے آیا، کیونکہ اس زمانے میں عام طور پر جو قافلوں کی منزلیں ہوتی تھیں وہ 12 سے 20 میل کے اندر ہوتی تھی۔ وہ دن کے آخری حصے میں مدینہ میں پہنچے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو کل چاند دیکھ لیا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ بات عرض کی کہ ہم نے کل چاند دیکھ لیا تھا تو آپ نے مدینہ میں منادی کرا دی کہ روزے کھول دو۔ لیکن اب چونکہ عید کی نماز کا وقت گزر چکا ہے، دن کا آخری حصہ ہے، اس لیے کل ہم عید الفطر کی نماز ادا کریں گے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کے بھی بعد ایک صاحب شام گئے، وہاں انہوں نے جمعے کے دن چاند دیکھا رمضان کا، اور جب واپس مدینہ میں پہنچے تو یہاں ان کے پتہ لگا کہ اہل مدینہ نے تو ہفتے کے دن چاند دیکھا تھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کتب احادیث میں، انہوں نے کہا کہ لکل بلد رؤیت، ہر علاقے کے افراد کے لیے ان کے علاقے کی اپنی چاند کی رؤیت مدار ہوگا۔ اہل شام نے اگر جمعے کے دن چاند نکلا دیکھا تو انہوں نے اپنے روزوں کا آغاز کر دیا، مگر ہم سے ان کا فاصلہ بہت دور ہے، ہمارے ان کے افق میں اشتراک نہیں، اس لیے ہم تو اپنے ہفتے کے اعتبار سے ہی اپنے روزوں کا حساب کریں۔ تو صحابہ کا بھی یہ طرز عمل ہے اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمارے سامنے یہ نمونہ ہے۔ اگر افق میں اشتراک ہے تو ان کی ایک ہی رؤیت ہوگی، اگر افق میں اشتراک نہیں، باہمی کافی فاصلہ ہے، تو پھر ان کی رؤیت جدا ہوگی۔ جزاکم اللہ۔ قاضی صاحب، اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل یہ بھی رجحان بھی ہے اور جو مسائل سامنے آتے ہیں اختلافات کے کہ مختلف بستیوں میں بٹ جاتے ہیں لوگ، کوئی کہتے ہیں جی چاند سائنسی حساب سے چاند نظر آ سکتا تھا یا چاند نظر آ گیا ہے، فلاں تاریخ کو یہ یکم شوال ہوگی یا یکم رمضان ہوگی، لیکن وہاں چاند دیکھ نہیں سکتے، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو سائنسی حساب کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے کوئی اس میں؟ جی، بات یہ ہے کہ ہمیں سائنسی آلات سے مدد ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک انعام ہے کہ ہمارے دور میں اللہ تعالیٰ نے سائنسی آلات ایجاد کر دیے، انہیں اسلام کی خدمت میں ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں پر بعض اوقات لوگ غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں،
وہ رصدگاہوں سے آبزرویٹری سے یہ پتہ کرتے ہیں کہ جی چاند کس دن طلوع ہوگا، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں دن طلوع ہوگا۔ یہاں تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ آبزرویٹری والے تو یہ بتائیں گے کہ فلاں تاریخ کو چاند زمین کے افق سے اوپر ہوگا، لیکن زمین کے افق سے کتنا اوپر ہوگا جی اس کا مدار ہے رویت پر۔ اگر وہ زمین کے افق سے 20 منٹ سے کچھ تھوڑا سا زائد ہو تو پھر اگر بادل نہ ہو، گرد و غبار نہ ہو، تو انسانی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے۔ عموماً لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ رصدگاہوں کے ماہرین سے اور آبزرویٹری سے یہ نہیں پتہ کرتے کہ انسانی آنکھ سے وہ کب دکھائی دے گا۔ کب دکھائی دے؟ اس کے نتیجے میں بعض اوقات لوگ جھگڑے پیدا کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو رصدگاہ سے پتہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ فلاں تاریخ کو نظر آئے گا۔ بعض جن کو اس کی باریکی کا پتہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس دن وہ نظر تو آئے گا لیکن انسانی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ اگر وہ 5 منٹ اوپر ہوا ہے، 5 منٹ یا 6 منٹ، انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ زمین کی گولائی اور زمین کا جو ہے افق، اس کی جو شعائیں پڑتی ہیں وہ اس کو جذب کر لیتی ہیں۔ اور قرآن کی فرماتا ہے من شہدہ منکم الشہرہ، جو تم میں سے اس کو دیکھے۔ تو سائنسی آلات سے ہم صرف اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر بادل نہیں ہے، گرد و غبار نہیں ہے، تو کیا اس وقت انسانی آنکھ اس کو دیکھ سکے گی؟ وہ 20 منٹ سے تھوڑا سا زائد ہو تو پھر دیکھ سکتی ہے، ورنہ نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ باریک سا فرق ہے اس میں۔ گویا ایک طبقہ جو افراد کی طرف جاتا ہے اور ایک تفرید، دونوں کے درمیانی ہے کہ اگر بادل موجود ہیں اور سائنسی معلومات ہمیں یہ مل جائیں کہ اگر بادل نہ ہوتے تو چاند دیکھا جا سکتا تھا، تو پھر اس سائنسی حساب کو ہم صحیح مان سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات فاصلوں کی دوری کے نتیجے میں افق تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی اس علاقے کے افراد کو نظر آئے گا، اس علاقے کے افراد کو دکھائی نہیں دے گا۔ جی بعض لوگوں نے یہ بھی تجویز کی، اور ایک مرتبہ ہمارے ملک پاکستان میں ہوا بھی، 1950 میں یہ واقعہ ہوا پاکستان میں کہ مختلف علماء کو ہوائی جہاز میں بٹھا کر پائلٹس بلند سے بلند تر فضا میں جہاز کو لے جاتا گیا۔ جب 15,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز پہنچا، اس وقت پائلٹ کو چاند نظر آیا۔ اس نے پھر جتنے علماء تھے سب کو باری باری اس سیٹ پہ بٹھا کے دکھایا، سارے نے دیکھ لیا۔ پھر جہاز نیچے آیا اور اعلان کیا گیا کہ جی چاند دکھائی دے گیا۔ اب یہ بات شریعت کے منشا کو پورا نہیں کرتی، نہ شریعت کی منشا کے مطابق ہے، کیونکہ جس طرح فاصلے کی دوری افق میں تبدیلی پیدا کرتی ہے، اسی طرح زمین سے بلندی بھی افق میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ ہم یہاں سطح زمین پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں چاند اس علاقے کے افراد کو دکھائی نہیں دے گا، لیکن اگر ہم زمین سے بلند ہوتے چلے جائیں تو ہماری نظر تو زمین کے افق سے اور نیچے چلتی جائے، تو وہ اس کے ساتھ پھر مطابقت نہیں رہتا۔ جزاکم اللہ۔ قاضی صاحب، قرآن کریم میں جیسا کہ آپ نے بھی اس آیت کا حوالہ دیا، فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، کہ نظر آتا ہے کہ سب کے اوپر روزہ فرض ہے، پھر آگے مریض اور مسافر کا استثناء بھی رکھا۔ تو اس میں بعض دوسرے ہیں، ہمیں یہ آپ ہماری رہنمائی فرما دیں، مثلا بعض مسافر اور مریض اس طرح تو نہیں، لیکن طالب علم ہیں یا حاملہ عورتیں ہیں، دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان کے بارے میں شریعت نے کیا احکام دیے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی اصول ہمارے سامنے بیان فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی استعداد سے بڑھ کر کسی بات کا پابند نہیں کرتا۔ یہ موٹی بات بیان فرمائی کہ تم میں سے جو بیمار ہو
یا مسافر ہو وہ رمضان میں فرض روزے نہ رکھے، وہ بعد میں کسی وقت ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لے۔ اب بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن پر بیماری کے حالات اطلاق پاتے ہیں۔ مثلا ایک عورت حاملہ ہے، اگر وہ صبح سے شام تک بھوکی اور پیاسی رہے گی تو اس پر بھی اثر پڑے گا، اور جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے اس پر بھی اثر پڑے گا۔ اب وہ بیمار کے حکم میں ہے۔ اسی طرح ایسی خاتون جس کے ہاں زچگی ہوئی اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگر وہ بھی صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گی، روزہ رکھے گی، اس کا دودھ کی کوالٹی پہ اثر پڑے گا اور بچے کی صحت پہ اثر پڑے گا۔ تو یہ ساری کیفیت اس کو بیمار کی ذیل میں لے آتی ہے۔ اسی طرح مثلا ایک بوڑھا ہے، وہ بظاہر تو ٹھیک نظر آتا ہے، لیکن اپنی عمر کے اعتبار سے، اپنے قوا کی کمزوری کے لحاظ سے وہ بھی بیمار کی ذیل میں آ جاتا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لے تو وہ بیمار کی طرح نقصان اٹھاتا ہے۔ یا ایک طالب علم ہے جس کا امتحان سر پہ آ گیا اور دن رات پڑھ رہا ہے، اس وقت اس کے جسم پہ، اس کے اعصاب پہ، اس کی دن رات کی مشقت کا ایک اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس پرمشقت حالت میں روزہ رکھے گا تو امکان ہے کہ اس کو کوئی ایسی خطرناک جسمانی یا ذہنی بیماری لاحق ہو جائے کہ یہ روزے رکھ کے آئندہ وہ ساری عمر کی روزوں کی نیکی سے محروم ہو جائے۔ تو اس قسم کے حالات پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت دودھ پلانے والی ہے وہ روزہ نہ رکھے، جو عورت حاملہ ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے حاملہ اور مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی پر ہی اس طالب علم کو بھی قیاس کیا ہے جس کا امتحان ہونے والا اور دن رات وہ پڑھائی میں، امتحان کی تیاری میں مصروف ہے، جس کے نتیجے میں اس کے دماغ پہ، اس کے اعصاب پہ بڑا بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے۔ قاری صاحب، اس میں جب بیماروں کی ہم بات کرتے ہیں تو بعض اب ایسی بیماریاں بھی سامنے آئیں جیسے شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے۔ اب عام تصور جو بیمار کا آتا ہے اس میں تو بظاہر نظر نہیں آتا، تو ان کے لیے روزوں کا پھر کیا حکم ہے؟ جی، ایسی بیماریوں کی دو قسمیں ہیں، بلکہ بعض اوقات ایک بیماری کی بھی کئی سٹیجز ہوتی ہیں۔ ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کے نتیجے میں بڑھوتری کا امکان ہو اور مزید صحت کی خرابی کا امکان ہو، تو اس بیماری میں مبتلا فرد کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر تو اس کی دائمی یہ کیفیت ہے تو پھر اس پر تو اس بوڑھے شیخ فانی کے حالات چسپاں ہوں گے۔ اگر ایک وقت مثلا شوگر ہے، اب شوگر کی بھی کئی سٹیجز ہیں، بعض شوگر کے مریض ایسے ہیں یا کولیسٹرول کے مریض ایسے ہیں کہ ان کی بیماری اس سٹیج پہ ہوتی ہے کہ ان کو روزہ رکھنے سے نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ بعض کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو شوگر کا عرضہ تھا، اس کے باوجود آپ روزہ رکھتے تھے، بلکہ آپ نہ صرف یہ کہ رمضان کے روزے رکھتے تھے، آپ شوگر کی بیماری میں شوال کے روزے بھی باقاعدگی سے رکھا کرتے تھے۔ لیکن پھر آپ پر ایسا وقت آیا کہ ایک رمضان میں ابھی آپ نے 8-10 روزے رکھے تھے کہ آپ کو شدید لو بلڈ پریشر کی اور غشی کی تکلیف ہو گئی، تو پھر آپ نے اگلے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا اور روزے نہیں رکھے۔ اگلے سال پھر رمضان آیا، آپ نے روزے رکھنے شروع کیے، ابھی 10-11 روزے رکھے تھے، پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی، پھر اگلے آپ نے نہیں رکھے اور فدیہ دے دیا۔ اس کے بعد آپ نے کئی سال رمضان کے روزے رکھے، حالانکہ آپ کو شوگر کی بیماری تھی، ذیابیطس تھی، لو بلڈ پریشر کا عرضہ بھی تھا، لیکن پھر جو آپ کی زندگی کے آخری 3 سال تھے ان میں آپ کو بہت کمزوری تھی، تو آخری 2-3 سال جو پھر آپ نے رمضان کے روزے نہیں رکھے۔ تو مثلا بعض اوقات کسی کو زکام ہو جاتا ہے، اب بظاہر زکام نزلہ یہ معمولی سی تکلیف ہے، لیکن اس میں پانی اتنی کثرت سے بہرا ہوتا ہے کہ اگر وہ پانی نہ پیو تو بیماری مزید بڑھتی ہے۔ تو اصول یہ بنا کہ ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے سے
तकलीफ़ में इजाफ़ा होता हो, बीमारी में इजाफ़ा होता हो, उस बीमारी में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है कि उसमें रोज़ा रखने से बीमारी नहीं बढ़ती, तकलीफ़ में इजाफ़ा नहीं होता, उसमें रोज़ा रखा जा सकता है। और ये लोग जो अभी आपने बयान फरमाए हैं, ये रोज़ा या बाद में रख लें जो रख सकते हैं, तालिब इल्म वगैरह हो गया कोई, या फिर फिदिया दे दें। फिदिया को तो इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में, तालिब इल्म है अगर वो इम्तिहान से फारिग हो गया है जी, तो सिर्फ फिदिये पे मदार ना रखे, फिदिया भी अदा करे और ये बाद में रोज़े भी रखे जाए। जी ठीक। कौर साहब, इसमें अब बीमारों को लेके हम आगे चलते हैं। पहले तो ये तसव्वुर था या फ़िकी इब्तदाई फ़िका में जो मसाइल होते थे कि दवाई खानी है, और चूँकि जो चीज़ भी हलक के रास्ते पेट में जाए उससे रोज़ा टूट जाता है, तो दवाई भी ज़ाहिर ऐसी खाई जाएगी जिससे वो रोज़ा नहीं रहेगा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दवाइयों में भी तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई। इंजेक्शन है जिसके बारे में एक तसव्वुर ये है कि चूँकि वो हलक के रास्ते पेट में नहीं जाता तो इंजेक्शन लगाया जा सकता है और रोज़ा नहीं टूटेगा, फ़र्ज़ करें ये एक तसव्वुर है। या ऐसे स्मेल्स के ज़रिए होमियो दवाइयाँ ख़ास तौर पे आ जाती हैं कि वो स्मेल के ज़रिए इलाज होता है, वो स्मेल जो हैं वो बतौर दवाई के इस्तेमाल होती है। तो क्या इस तरह की दवाइयों से वाकई रोज़ा नहीं टूटता या कोई असर पड़ता है? देखें, बात फिर उस सवाल पे आती है कि बीमारी की नौइयत क्या है जी। वो बीमार की अपनी तबीयत भी बता देती है, और अगर उसको अंदाज़ा करने में कामयाबी ना हो तो वो किसी मुआलिज से मशवरा कर सकता है कि मेरी ये बीमारी है जी, इसमें रोज़ा रखने के नतीजे में मेरी बीमारी बढ़ेगी या बीमारी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो उसे अपनी बीमारी के बारे में खुद गौर करके, अपनी तबीयत का अंदाज़ा करके और किसी माहिर मुआलिज से मशवरा करके फिर फैसला करना चाहिए। बाकी रह गई ये बात कि अगर वो कोई मामूली बीमारी है जिसमें रोज़ा रखने से तकलीफ़ नहीं होती और वो कोई मालिश कर रहा है या कोई खुशबू सूंघ रहा है, उससे रोज़े पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता अगर वो इंजेक्शन के ज़रिए दवाई अंदर दाखिल कर रहा है तो फिर ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रोज़े में कोई चीज़ ऐसी जो अंदर दाखिल करें वो दुरुस्त नहीं। जी जज़ाकुमुल्लाह। कार साहब, अब हम आगे चलते हैं। सहरी के बारे में एक तसव्वुर, दो तरह के तसव्वुर पाए जाते हैं। एक तो ये कहते हैं कि सहरी खाना ज़रूरी है, और इस हद तक ज़रूरी है कि अगर किसी मजबूरी की वजह से भी सहरी नहीं खाई तो रोज़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 8 पैरा रोज़े का हुक्म नहीं है। वो तो कहते हैं और मज़ाहिब वाले रोज़ा रखते थे, इस्लामी शरीयत ने इस तरह के रोज़ों की इजाज़त नहीं दी। तो सहरी खाने की ज़रूरत, और क्या इतनी ज़रूरत वाकई है कि रोज़ा नहीं हो सकता? बात यह है कि एक है उसूल जी, एक है मजबूरी, दोनों बातों में फ़र्क है। उसूल ये है कि हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी ज़रूर खाओ। फरमाया सहरी का खाना खाने में खुदा ताला की तरफ से बरकत मिलेगी, ये आम उसूल है। एक है मजबूरी, मसलन किसी इंसान ने रोज़ा रखना है मगर उसके पास खाने का इंतज़ाम ही नहीं है, बेचारे के पास माली तंगदस्ती में मुब्तला है कि शाम को उसने खाना तो खा लिया था, अब सुबह का खाना मुयस्सर नहीं है, अब ये मजबूरी है। या वो कहीं लेट हो गया, किसी जगह खाना खाने जाना था, लेट पहुंचा, नहीं खा सका और सहरी का वक्त गुजर गया। या सो रहा था, जाग देर से आई, सहरी का वक्त गुजर गया, तो अगर उसका जिस्म इसकी इस्तिताअत रखता हो कि वो सहरी खाए बग़ैर रोज़े को पूरा कर सकता है तो फिर वो सहरी खाए बग़ैर रोज़ा रख ले। और अगर वो समझता है कि मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है, इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मैं बग़ैर सहरी खाए रोज़ा बर्दाश्त कर सकूं, तो फिर वो उस दिन ना रखे, फिर वो रमज़ान के बाद जब उसे मौका मिले उस दिन वो रख लें। जज़ाकुमुल्लाह। कार साहब, आखिरी 2 सवाल इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में अर्ज़ करने हैं। एक तो ये है, जिस तरह अभी सहरी के मसाइल ही चल रहे हैं, सहरी का वक्त तो है लेकिन बाज़ ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है कि फ़र्ज़ करें अगर गुस्ल फ़र्ज़ है, अब सहरी का वक्त भी निकलता चला जा रहा है, तो क्या सहरी से पहले गुस्ल करना ज़रूरी होगा
یا سحری وغیرہ کھا لے اور نماز سے پہلے غسل کر لے، اس کی کیا مسئلہ ہے؟ بات یہ ہے کہ غسل کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، غسل کرنا نماز کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے بیانات ہیں حدیث میں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ آپ پہ غسل کرنا لازمی ہوتا تھا اور سحری کا وقت ہو جاتا تھا تو آپ غسل کیے بغیر ہی سحری کھا لیتے تھے، روزہ رکھ لیتے تھے، اس کے بعد غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ ٹھیک۔ اب کون صاحب افطاری کے بارے میں بنیادی ہدایات جو ہیں شریعت نے کیا دی ہیں؟ افطاری کے بارے میں لوگ افراط اور تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اندازہ ہے، 4-5 منٹ پہلے بھی ہوگا تو اسے کیا فرق پڑتا ہے، یا کہتا ہے کہ نہیں ابھی اچھی طرح اندھیرا نہیں ہوا۔ بلکہ حدیث میں بھی ہے کہ ایک موقع پہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ افطاری کا سامان تیار ہو۔ اس نے کہا حضور ابھی اندھیرا نہیں ہوا۔ تو نے پھر فرمایا کہ افطاری کا سامان تیار۔ اس نے پھر کہا کہ نہیں ابھی روشنی ہے۔ آپ نے جب تیسری مرتبہ فرمایا تو پھر وہ ستو پانی میں گھول کے لے آیا تو آپ نے افطاری کی اور فرمایا کہ دیکھو جب سورج غروب ہو جائے تو پھر افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ابھی اچھی طرح اندھیرا نہیں ہوا، ابھی روشنی ہے، یہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب تک میری امت کے افراد افطاری میں جلدی کی روش پہ گامزن رہیں گے، میری امت کے افراد خیر و برکت کے وارث قرار پائیں گے۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ البتہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی روزے دار کی افطاری کروائے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو۔ اب اس حدیث کے بارے میں بھی بعض اوقات لوگ عجیب و غریب رسوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا سیدھا سی بات ہے کہ اگر ایک انسان نے سحری کھائی ہے مگر شام کو اس کے پاس افطاری کا انتظام نہیں ہے، ہم اس کو کھانا مہیا کر دیتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب مل گیا، لیکن اس سے لوگ پھر غلط نتائج اخذ کر کے اس کو اپنے آپ کو ثواب سے محروم کرنے کا ذریعہ بنا لیتی ہیں۔ یعنی بجائے ثواب کا حقدار بننے کے وہی وقت افطاری کا ایسا ہے جس کے بارے میں احادیث میں لکھا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور لوگ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو بلاتے ہیں کہ فلاں جگہ افطاری ہو۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جتنے افراد نے کسی کے گھر جانا ہے وہ اپنے آپ کو وہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس میں دعائیں کرنے کی بجائے، تلاوت کرنے کی بجائے، ذکر الہی کرنے کی بجائے کوئی غسل کر رہا ہے، کوئی کپڑے استری کر رہا ہے، کپڑے تیار کر رہا ہے، کوئی سواری کا انتظام کر رہا ہے، اس کے گھر جا رہے ہیں۔ گھر والے جو ہیں وہ ان کی کہ اتنے مہمان آنے ہیں، کوئی کرسیوں میزوں کا انتظام کر رہا ہے، کوئی دریوں کا انتظام کر رہا ہے، کوئی کھانے کا۔ گھر والے بھی ان ساری برکات سے محروم ہو گئے، آنے والے بھی ان برکات سے محروم ہو گئے، اور پھر آ کر گپ شپ شروع ہو جاتی ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کیسے ہے، فلاں کیا۔ تو وہ وقت جو برکات کے حصول کا وقت ہے وہ اس حدیث سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو برکات سے محروم کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس قسم کی باتوں سے منع فرمایا کہ یہ افطار پارٹیوں کا جو رواج ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، اس کی بجائے اس وقت کو دعاؤں میں، ذکر الہی میں، تلاوت کلام پاک میں گزارا جائے۔ ایک اور بات ہے کہ اس ہدایت سے بھی بعض لوگ ایک اور طرف چلے جاتے ہیں۔ مثلا ہماری جماعتوں میں لوگوں کے گھر دور دور ہوتے ہیں، نماز سینٹرز اور مسجدوں کا فاصلہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے گھر میں افطاری کر کے کھانا کر کے آئیں، کھانا کھا کر آئیں تو مغرب کی نماز باجماعت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ نماز باجماعت مغرب کا ثواب لینے کے مسجد میں آئیں تو کھانے سے بیچارے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر مسجد میں مغرب کی نماز کے وقت اجتماعی طور پہ افطاری کا انتظام کر دیا جائے
تو اس کے نتیجے میں وہ برکات سے محروم نہیں ہوں گے بلکہ نماز مغرب باجماعت کی برکت کے حقدار بن جائیں گے۔ تو اس ساری باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ایک توازن جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، بہت شکریہ کرم صاحب آپ کا۔ ناظرین کرام، کچھ مسائل کا ذکر اب ہوا، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں روزوں کے بارے میں کچھ اور مسائل، فدیہ جو ہے اس کے مسائل جو ہیں اس کا تذکرہ ہوگا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔